اللہ کی شان مسجد کے ساتھ ہی میں تیسری دکان، ہمیں نہیں پتا تھا کس کی، ہم نے سوچا سارے مسلمان ہیں، جب گشت کرتے تھے تو ساری بات سنتے تھے، تو ہم نے اس ساتھی سے بات کی تو بڑا خوش ہوا اور جنت کی بات کی، اور جنت کی نہریں کیسی ہوں گی، جنت کا لباس کیسا ہوگا، اور جنت جو اس وہاں خوشی ہوگی، غمی کبھی ہوگی نہیں، صحت ہوگی، بیماری نہیں ہوگی، زندگی ہوگی، کبھی موت نہیں ہوگی، کامیابی ملے گی، ایسی ملے گی ہمیشہ ہمیشہ یہ کامیاب ہوتا رہے گا، ناکامی نہیں ہوگی۔ یہ نیت کرے گا یا اللہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پہ بلاتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میں تو سارے نبیوں کو لے کے آؤں گا بھائی، سارے صحابہ، اولین آخرین، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، تو آدم علیہ السلام سے لے کے آخری جنتی کی بھی اگر یہ ضیافت کرے گا، کھانا کھلائے گا تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ایسا ہے جیسے ایک آدمی آیا، کھانا کھایا، چلا گیا، اپنے درجہ بدرجہ کھانے کھائیں گے، تو وہاں ہمیشہ کی زندگی ملے گی، موت کو ذبح کر دیا جائے گا کہ آج کے بعد اب موت نہیں آئے گی۔ جو جنت میں چلا گیا اب کبھی موت نہیں ہے، اللہ معاف کر دے، جو جہنم میں چلا گیا وہ کبھی موت نہیں۔ تو آج مسلمان سے دین کی بات کریں، وہ کہتا ہے یار ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہے، مولوی صاحب تسی انڈیا جاؤ، آپ یورپ جائیں۔ شروع جماعتیں چلی تو لوگ کہتے تھے یار آپ جا کر نا جو ہے نا کافروں کو دعوت دیں، ہمیں سارا کچھ پتہ ہے۔ تو بعض دفعہ کلمے کے فرض کا نہیں پتہ ہوتا، کلمے کے تلفظ ہمارے ٹھیک نہیں۔ ہماری جماعت دیکھیں نا، پرانے لوگوں کو باہر بھیجتے ہیں نا ملکوں میں، اب ہماری جماعت 7-8 آدمیوں کی، اور اس میں پروفیسر صاحب 100 سال کے قریب ان کی اس وقت عمر تھی نا، 90-100 کے درمیان ان کی عمر تھی، بڑے اچھے ماشاءاللہ نیک دیندار، تو اس نیکی کی برکت سے ان کی عمر بھی بڑی اچھی، صحت بھی ٹھیک تھی۔ تو ہم اللہ کی شان گئے تو پروفیسر صاحب نے کہا یار ہمارا کلمہ ساری زندگی دنیا میں ہی گزری ہے، 40 سال میں نے سروس کی، پروفیسری پڑھاتا رہا ہوں بچوں کو، تو ہم کلمہ دہراتے ہیں، تو کلمہ ہمارا ضرور ٹھیک کروا دیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو کلمہ ہم نے 1 سال میں، جب پہلے دن کلمہ دہرایا 8 غلطیاں تھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں کتنی غلطیاں، اور یہ وہ مجمع ہے جس کی تہجد قضا نہیں ہوتی، جس کی اشراق، چاشت، ابابین، اور وہ اللہ کے راستے میں نکلتا رہتا ہے شوق سے، تو پھر ان کو شوق بھی ہوتا ہے کہ یار ہماری غلطیاں نکلیں تو اچھا ہے، کیوں کہ قبر میں تو پھر ان غلطیوں کے اوپر پکڑے گا، آدمی تہجد بھی پڑھتا ہے لیکن درود شریف غلط ہے، سورہ فاتحہ سیکھی نہیں ہے قاری صاحب سے، مولوی صاحب سے، سناتی ہوئی شرم آتی ہے، تو تبلیغ میں 70 سال کا بھی ملے گا، 80 سال کا بھی، 50 سال کا بھی۔ تو میری عربوں کے ساتھ، قطر کے شہزادوں کے ساتھ، اور عرب کے 2-3 اور علماء کرام تھے، ان سے تشکیل ہوگی، والد صاحب بھی ساتھ تھے، تو انہوں نے کہا جی آپ کے تو بہت اچھے تلفظ ہیں، بڑا زبردست قرآن پڑھتے ہیں، تو والد صاحب کے تلفظ تو اچھے کروائیں آپ، تو بڑا فکر مند کیا انہوں نے۔ تو بہرحال 7 مہینے میں پوری نماز، 6 کلمے ایمانیات، دعائے قنوت، اور 6 کلمے ہم نے تلفظ کے ساتھ، تجوید کے ساتھ ٹھیک کیا۔ اگر ہم نہ نکلتے تو وہ ساتھی ٹھیک کر سکتے تھے، اور جس بندے کی عمر ہے وہ پھر وہاں شرماتا بندہ نہیں ہے، ہر ساتھی تو رہتا ہے، ہر ساتھی اپنی اصلاح کی نیت سے نکلتا ہے۔ تو وہ ہمیں نہیں پتا تھا یہ ہندو کی دکان ہے، تو ہم اس دکان پہ جانا، ہم نے دعوت دی، اور بہت گرمی کے مہینہ تھا، مئی جون تھا، تو ہم نے بوتلیں لی اور بوتلیں پی لی، پھر چائے اس نے منگوا لی، وہ بہت رو رہے تھے دونوں باپ بیٹا، تو بڑا خوبصورت نوجوان بچہ ان کا، راجو اس کا نام تھا۔ ہم نے جب نام بتایا اس نے، پھر ہمارے ذہن میں آیا یار کیا پتہ یہ ہندو نہ ہو، ہم نے تو اتنی دیر اس سے بات کی ہے، بہت خوش ہوئے۔ تو بہرحال اس نے پوری بات سنی، اور آخر میں چائے منگوائی، تو چائے ہم نے کہا جی، وہ برتن دھونے لگا، تو ہم نے کہا جی اس کپ کو دھونا نہیں ہے، ہم نے اسی میں کہنا ہے کہ مسلمان کے جھوٹے میں شفا ہے، اس برتن میں نا، فرمایا 70 بیماریوں کا علاج ہے مسلمان کے بچے ہوئے پانی کو پینے میں یا اس گلاس میں بھی۔ تو مسلمان کا جھوٹا، اوکے اچھا آپ کے مذہب میں ہے یہ؟ ہم نے کہا ہمارا اسلام یہ کہتا ہے نا اپنے بھائی کا جھوٹا، تو مسلمان کا تو جھوٹا ہوتا ہی نہیں ہے، نہ پاک نہیں ہوتا۔ پھر اس نے کہا جی اگر غیر مسلم ہو تو کہنے لگا جی ہمارے ہندو میں بڑی ذاتیں ہیں، تو ہم جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کو تو وہ برتن اٹھا کر پھینک دیتے ہیں، اس جگہ بیٹھتے نہیں جہاں ہم بیٹھتے ہیں، تو آپ ہمارے برتن میں، ہم تو ہندو ہیں۔ پھر اس نے بتایا تو ہم تو آپ کا جو ہے نا
اس میں نہیں دے سکتے ہیں نا آپ نے ایک گھر میں، تو آپ نے بھی اچھی باتیں ہمیں بتائیں گے نا، ہم اس میں ہمیں بہت بے ادبی ہے نا، اس برتن میں آپ کو نہیں دے سکتے، رونے لگ گئے۔ ہم نے کہا اب تو ہمیں پتہ لگ گیا تو غیر مسلم کبھی جھوٹا نجس اور ناپاک نہیں ہے ہمارے مذہب میں۔ اس نے کہا اچھا یہ نفرت نہیں کرتا اسلام؟ کہا کہ اسلام تو نام ہی محبت کا ہے۔ پھر اس نے کہا اچھا، ڈرتے ڈرتے اس نے چائے ڈالی، جب ہم نے پی لی نا، دو ساتھی وہ گلے سے لگایا، اس نے کہا ہمارے تو خاندان میں جو بڑے ہندو ہیں انہوں نے کبھی ہمارے برتن میں تو ہمیں کلمہ پڑھاؤ اور بس، اگر مسئلہ اتنا مذہب پیارا ہے جو آپس کی محبت کا درس دیتا ہے، ایک دوسرے سے نوالا چھین کے کھانے پہ کھلانے پہ اپنے ہاتھ سے جوتا، تو بس ہمیں آپ کلمہ پڑھا ہے۔ پھر وہاں کے مفتی صاحب تھے، ضلع مفتی، وہ بھی ہمارے دوست تھے، ایک جمعہ بھی میں نے وہاں پڑھایا تو ان کو پاس لے گئے، انہوں نے کہا جی کہ حضرت کافی سارے لوگ مسلمان ہوئے ہیں تو آپ ان کو نا اپنے، چلو آپ کو اجر بھی ملے گا، ان کو کلمہ پورے خاندان کو پڑھا دیں۔ تو ایک فیملی نئی نئی مسلمان ہوئی، اور ہندو نے ان کو اتنا مارا کہ وہ دونوں میاں بیوی نا ایک ہاتھ سے معذور ہو گیا اور ایک زبان سے نا تھوڑا سا معذور لکنت آ گئی، تو چھپ کے مسلمان ہوتے ہیں۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، ہم نے جب جنت کا تذکرہ ہندو سے کیا تو اس نے کہا کہ کاش ہمارے ماں باپ کو بھی پہلے آگے کوئی جنت کا بتلاتا کہ مرنے کے بعد زندگی ہے اور جنت ہے، تو جیسے آپ نے بتلایا تو ہم وہ بھی مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اور مسلمان، کل میں کسی پروگرام میں تھا، بات کر رہا تھا تو وہ ساتھی نے اس کو لیا نہیں، بعد میں یہ سوالات کیے، تو میں نے کہا یار مسلمان کو شک ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں میں، اور جس کو ہم کافر کہتے ہیں، غیر مسلم کہتے ہیں، وہ کہتا ہے جی کہ ہمیں اور دین کی بات سنائیں، ہمیں قرآن کی حضور کی بات بتلائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک نے سوال کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی کسی سے نفرت کی ہے؟ ہم نے کہا نہیں۔ تو کہنے لگا آپ کے مسلمان ہم سے پھر نفرت کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے اندر کوئی کمی ہے، اس کمی سے نفرت کریں، اس جرم سے نفرت کریں، گناہ سے نفرت کریں، لیکن وہ ہمارے سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ تو ہم تو حیران ہوں گے کہ یار یہ تو اسلام کی بنیادی اس نے جو ہے نا۔ تو ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں، اس لیے کہتے ہیں کہ دعوت تبلیغ کی نسبت سے جماعتوں میں اللہ کے راستے میں نکلیں۔ ابھی قطر کا شہزادہ لگا، اس کے 4 مہینے لگے، اس نے پورے ملک میں اپنی جا کے قطر کا سارا سلسلہ، ہر مسجد میں صحیح سلسلہ، صحیح ترتیب جاری کر دی، ان کی برکت سے۔ پھر سعودیہ شاہی خاندان کے لوگ لگے، اور مدینہ میں ہمارا جانا ہوا، تو مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو جگہ ہے، کیا بات ہے، مدینہ منورہ کی، تو مدینہ منورہ والے بہت رحم دل ہیں، بہت رحم۔ میں چلا گیا ایسے، کیونکہ آگے صفوں میں تو جگہ جمعے کو نہیں ملتی، کدھر ملتی ہے؟ تو ان کے مجھے نہیں پتا تھا کہ بڑے امام ہیں نا، شیخ الحدیث ہیں، مفتی اعظم ہیں، تو وہ انہوں نے مجھے دیکھا نا تو انہوں نے مجھے اپنی جگہ دی اور خود کھڑے ہو گئے، تو میں دماغ میں بیٹھ گیا، جمعہ پڑھ کے جب وہ ساری دنیا ان سے ملے، ماتھے چومے، ان کے ہاتھ چومے، تو پھر مجھے بڑا، پھر میں بھی ان کے پاس بیٹھا جی، میں نے کہا مجھے بھی کچھ نصیحت کریں، نصیحت کر دیں۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے، ہم بھی مہمان ہیں، آپ بھی۔ تو انہوں نے چند باتیں فرمائی۔ تو کہنے کا میرا پیارا مقصد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے اوپر جانا، اب اس کو سیکھنا ہے کہ جو گیا ہے اس نے وہاں کرنا کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں وہ بیٹھا ہوا ہے، ہم نے یہ خود دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، اور اس کو یہ بھی نہیں پتا یہاں حضور سنتے ہیں ساری باتیں۔ ایک شخص تھے، بہت بڑے عالم تھے، ادھر کے پاکستان کے، وہ شیخ الحدیث تھے، تو ایک حبشی آیا، اگلی صفوں میں ریاض الجنہ میں بیٹھے ہوئے، تو اس میں نا یوں ناک صاف کر کے نا قالین کے نیچے ایسے صاف کر، تو ہمارے ذرا سخت طبیعت ہوتے ہیں بزرگ حضرات بھی، ہم بھی، تو انہوں نے نا اس کو ایک تھپڑ مار دیا، تو انہوں نے تھپڑ مار دیا، تو تھے تو اللہ والے بڑے آدمی تھے، بعد میں یاد آئی یار یہ تو یار ریاض الجنہ ہے، اس نے تو حرکت ایسی کی ہے، لیکن مجھے تو صاف کرنا چاہیے، مجھے تو اس کو کچھ نہیں کہنا چاہیے۔ رات کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی کہ میرا مہمان حبشی آیا تھا، حبشہ سے، فلاں فلاں ملک علاقے سے، اور اس کو آپ نے تھپڑ مارا ہے، میرے ہوتے ہوئے وہاں پہ میرا مہمان تھا وہ، اس کو آپ نے کہا یا رسول اللہ اس نے بہت بڑی غلطی کی، گستاخی کی، بے ادبی کی۔ فرمایا اس نے کی ہے، اس کا اور میرا معاملہ ہے، آپ نے کیسے تھپڑ مار دیا اس کو؟
اس کے اوپر پھر دوسرے دن کے ڈھونڈے اس کو کہ یا اللہ کیسے ملے، میں معافی کیسے کروں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، اور ایک دن دو دن تیسرے دن اثر میں دیکھا وہ بیٹھا ہوا، اس کو پکڑا جا کے ماتھا چوما، اس کے ہاتھ چومے، گلے لگایا، آنسو نکلے. کہا کہ اس نے پوچھا کہ کیوں آپ نے مجھے، کہا کہ میں معافی چاہتا ہوں، آپ نے اس دن وہ غلطی ہو گئی تھی، میں نے آپ کو تھپڑ مار دیا، مجھے معاف کر دیں. پاؤں پہ بھی ہاتھ لگا دیا. وہ مسجد میں بھی نہیں بیٹھے گا. تو فرمایا کہ کیوں، کیا وجہ کیا ہوئی؟ تو انہوں نے کہا جی کہ مجھے رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا میرا مہمان تھا اور اتنی دور سے آیا ہوا، اس کو آپ نے تھپڑ مار دیا بغیر دیکھے. سب میرا مہمان ہے، میری اور اس کا معاملہ ہے، میرے گھر پہ ہے، میرے دربار پہ ہے. تو اس وجہ سے حضور ناراض ہوں گے، تو آپ کو راضی کرنا ضروری ہے. میری حاضری پر فائدہ کیا ہے میرا آنے کا یہاں آ کے؟ تو وہاں پہ اگر گناہ ہوتا ہے نا تو وہ گناہ بھی اتنا ہی درجے گناہ زیادہ ہو جاتا ہے. تو اہل علم جو ہوتے ہیں پھر وہ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں. تو فوراً اس نے گلے سے لگایا، رویا، ماتھا حضرت کا چوما اور حضرت کے پاؤں بھی ہاتھ لگایا اور کہا کہ حضرت شکر ہے کہ آپ کی وجہ سے، وہ غلطی تو میری جو ہوئی سو ہوئی، وہ اللہ کے نبی سے میں نے معافی اللہ سے بھی مانگتا ہوں، تو آپ سے بھی معذرت، لیکن آپ کی برکت سے مجھے یہ پتہ لگ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے آداب کیا ہیں، اور مجھے یہ بھی پتہ لگ گیا کہ حضور کی زیارت آپ کو ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ جیسے ناچیز کے لیے آپ کو خواب میں ڈانٹا ہے. ہم تو بہت کم. تو بہرحال یہ ہے کہ روزہ اقدس کے اوپر جو حاضری ہو وہ حاضری کیسے ہونی چاہیے اور کیسا شوق ہو، کیسا ذوق ہو. ہمارے ساتھ ایک ساتھی چلے گئے، ہم اس پہ بڑے پریشان بھی ہوئے